آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں حیات ہیں، جسم کے ساتھ حیات ہیں، دنیا سے اعلیٰ حیات حاصل ہے، ان سے اپنے لیے دعائیں کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سامنے سفارشی بنائیں، باادب طریقے سے پہلے درود و سلام بھیجا جائے، اس کے بعد اپنی جو ضروریات ہیں ان کے لیے دعا کا کہا جائے۔ یا رسول اللہ ہماری حالات بڑے کمزور ہیں، اللہ سے دعا کیجئے۔ یا رسول اللہ مجھے یہ بیماریاں ہیں۔ کتنے ہی بزرگ ہیں جنہوں نے وہاں دعائیں کروائیں تو اللہ نے ان کو فوراً صحت دے دی۔ کتنے ہی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے اداروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کروائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے اللہ اس کا بیڑا پار کر دے گا۔ سب سے اہم دعا انسان یہ کروائے، یا رسول اللہ حاضری ہوئی ہے، زندگی میں دوبارہ حاضری ہو یا نہ ہو، اللہ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کر لینا۔ بزرگان دین اولیاء اللہ وہاں جا کر گڑ گڑا کر رو رو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرواتے تھے کہ یا رسول اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ صحابہ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے۔ 5ویں پارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ جن بندوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کیا، اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر نبی ان کے لیے معافی مانگے گا تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ یہ اللہ نے پکا وعدہ کیا ہے کہ جس بندے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں گے کہ یا اللہ اسے معاف کر دے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے میں معاف کر دوں گا۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرے گا، ان پہ رحم بھی فرمائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان اپنے لیے دعائیں کروائے، جو بھی اس کی ضروریات ہیں، جو اہم باتیں ہیں، خصوصاً مغفرت کے لیے، اور دل کرتا ہے تو بار بار حاضری کی بھی درخواست کرے، یا رسول اللہ سے دعا کیجئے بار بار مجھے حاضری کی توفیق ملتی رہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ایک عمل ہے۔ سید سلمان گیلانی رحمہ دامت برکاتہم العالیہ کے کالم میں نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر انسان موجود ہو تو درود پاک 80 بار پڑھے، علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ علیک الصلاۃ والسلام نہیں، علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود پاک جو روضہ مبارک پر 80 بار پڑھ کر پھر قبلہ کی جانب رخ ہو کر جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں کا ایک مجرب عمل ہے۔ خود سلمان گیلانی کہتے ہیں کہ میں جب بھی گیا 35 مرتبہ سے زیادہ ان کو حاضری نصیب ہوئی، تو فرماتے ہیں میں جب گیا مجھے جو ضرورت آتی میں یہ عمل کر کے دعا کرتا، اللہ فوراً پوری کرتا۔ تو جو احباب گئے ہوئے ہیں انسان ان کو بتا دیتا ہے کہ علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ روضہ مبارک پر 80 بار پڑھ کر قبلہ کی جانب رخ ہو کے ہمارے لیے، اپنے لیے، انسان دوسروں کے لیے بھی وظیفہ کر سکتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے بھی کرے، اور کسی دوست عزیز اقارب والدین نے کسی وظیفے کا کہا تو وہاں یہ عمل کر کے ان کے لیے بھی دعا کرے کہ یا اللہ یہ عمل فلاں کی طرف سے ہے، اس کے اس مقصد کو پورا فرما۔ اور اسی طرح بیت اللہ کا طواف نصیب ہو جائے تو بیت اللہ کی دیوار پر انگلی سے باب ملتزم پر جا کر لکھے تو فبہا، نہیں تو انگلی سے کسی بھی دیوار پر۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اتنی آیت انگلی سے لکھے۔ اگر بیت اللہ کو آج کل ہاتھ لگانا منع کر دیا ہے، قریب نہیں جانے دیتے، تو دور سے اشارے سے بندہ لکھ لے۔ اگر ہاتھ لگانے کی موقع مل جائے تو پھر تو اچھی بات ہے، وہاں انگلی سے لکھ دے، یہ آیت لکھے۔ قرآن مجید سے آیت کو انسان دیکھ لے کہ کیسے لکھی ہوئی ہے تو اس کو یاد کر لے، تو انگلی سے لکھے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اور نیچے اپنا نام اور والدہ کا نام لکھے۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ دوبارہ اسے بیت اللہ کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ مجرب عمل ہے، اور جو عزیز و اقارب گئے ہوئے ہیں
اگر وہ کسی کا بھی نام لکھیں گے، یہ آیت لکھ کر نیچے کسی بندے کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے گا۔ انسان کو کوئی عزیز گیا ہو تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی موقع ملے تو میری جانب سے بھی لکھ دینا، اوپر یہ آیت کا حصہ لکھے، نیچے بندے کا نام اور والدہ کا نام۔ جو گئے ہوئے ہیں بار بار حاضری کے لیے وہ لکھیں گے تو اللہ بار بار حاضری کی توفیق دے گا، اور کسی کے لیے لکھیں گے تو اللہ اس کے لیے بھی اسباب پیدا کرے گا، ان کو بھی حاضری نصیب ہوگی۔ اور آخر میں ایک عمل بتا دیتا ہوں، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی اہلیہ کرتی تھیں، جب ان کو شوق ہوا حج کا، اسباب نہیں تھے تو ان کو بتلایا گیا کہ سورۃ الضحیٰ پڑھا کرو، تو انہوں نے سورۃ والضحیٰ کثرت سے پڑھنا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جلد ہی حاضری نصیب فرمائی۔ وہ پھر جب بھی جانا چاہتی تو سورۃ الضحیٰ کو کثرت سے پڑھتی۔ سلمان گیلانی دامت برکاتہم العالیہ سے یہ عمل ملا، وہ بھی خود بھی وہ کثرت سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے جانے کو تو یہ عمل میں کثرت سے کرتا ہوں، اللہ غیب سے سبب بنا کر مجھے وہاں بلا لیتا ہے۔ تو سورۃ الضحیٰ آخری پارے میں سورت ہے، جس کو شوق ہو تو کثرت سے جب پڑھے گا۔ بعض ہوتے ہیں نا وظائف تو ہوتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے، لیکن کئی بندوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ پھر ایسا عمل کثرت سے کرتے ہیں۔ تو سورۃ الضحیٰ کو انسان یاد کرے، چلتے پھرتے پڑھتا رہے تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔